السلام علیکم اردو میک یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو۔ کسی گاؤں میں ایک عورت اپنے 5 سال کے چھوٹے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ کچھ ماہ قبل اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، لہذا یہ عورت اپنے اکلوتے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے خود ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، ان کے برتن مانجتی، کپڑے دھوتی اور ان کے بڑے بڑے گھروں کو یہ اکیلی عورت تنہا صاف کرتی تھی تاکہ اس کے بیٹے کی کسی چیز میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ وقت گزرتا گیا اور کئی سال بیت گئے۔ اب اس عورت کا بیٹا جوان ہو گیا تھا اور کسی اچھی کمپنی میں نوکری کرنے لگا۔ اس کی شادی بھی ہو گئی تھی اور ایک ننھا سا پیارا سا بیٹا بھی تھا، اور یہ عورت اب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ بیٹا شادی کے بعد اور نوکری ملنے کے بعد ماں کا احترام کرنا تو دور کی بات، اس کے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہ کرتا۔ اس بوڑھی عورت کی زندگی میں صرف یہ فرق آیا، پہلے یہ غیروں کے برتن اور کپڑے دھوتی تھی، اب یہ اپنے بہو اور بیٹے کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی۔ پہلے یہ دوسروں کے گھروں کی صفائی کرتی تھی، اب یہ بہو کے ہوتے ہوئے اپنے گھر کی صفائی کرنے پر مجبور تھی۔ خیر جو بھی تھا، لیکن تھی تو ماں، اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر ہر دکھ جھیلنے کو تیار تھی۔ بیٹے کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، اللہ کا دیا سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن ماں کو اس نے گھر کے ایک الگ کمرے میں چھوڑ رکھا تھا جہاں موسم کی شدت کو روکنے کے لیے کوئی بھی بندوبست نہ تھا۔ اور کئی دنوں بعد جب وہ اس کے کمرے میں جاتا تو صرف ماں کو گزرے وقت کی محرومیاں یاد کروا کر تانے دینے اور لڑنے جھگڑنے کے لیے۔ ایک دن سردیوں کی یخ بستہ شام میں اس کی ماں پھٹے پرانے کمبل میں سکڑ کر بیٹھی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ آج اس کا بیٹا کام سے واپس آئے گا تو اس کو نئے کمبل کا کہے گی، کیونکہ اس کے کمبل میں سے بہت سردی تھی اور اب اس کی کمزور ہڈیوں میں سردی کو برداشت کرنے کی ہمت نہ تھی، اور اسے 100% یقین تھا کہ اس کا بیٹا بہت پیار سے اس کی ضرورت پوری کر دے گا۔ رات کو بیٹا گھر آیا تو ماں نے بہت پیار سے اسے نئے کمبل کا کہا تو بیٹا غصے سے بولا، ماں ابھی کام سے آیا ہوں اور آتے ہی اپنے مطالبے لے کر بیٹھ گئی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ابھی تمہارے پوتے کو اسکول داخل کروانا ہے، اس کا یونیفارم کتابیں سب کچھ لینا ہے، گاڑی کی قسطیں بھی ادا کرنی ہے، میں نے اپنے لیے نئی جیکٹ خریدنی ہے اور تمہاری بہو کے لیے شال بھی لانی ہے۔ تم تو سارا دن گھر میں رہتی ہو، تمہیں کمبل کی کیا ضرورت آن پڑی؟ ہم لوگوں نے تو باہر گھومنے جانا ہوتا ہے، تم کسی طرح یہ سردیاں گزار لو، اگلے سال سردیوں سے پہلے تمہارے کمبل کا کچھ بندوبست کر دوں گا۔ بوڑھی ماں بیٹے کا جواب سن کر مایوسی سے اپنے بوسیدہ حال کمرے میں واپس آ گئی اور پھٹے ہوئے کمبل کو اوڑھ کر چرپائی کے کونے میں سکڑ کر لیٹ گئی۔ صبح جب بیٹے کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا پچھلی رات ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیٹے نے اپنے تمام رشتہ داروں کو ماں کے جنازے پر بلایا اور کفن دفن اور مہمانوں کی خاطر مدارت پر لاکھوں روپے خرچ کیے۔ جو بھی جنازے میں شریک ہوا یہی کہتا، کاش اللہ ہر کسی کو ایسا بیٹا دے، مرنے کے بعد بھی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ دنیا والوں کو دکھانے کی خاطر اپنی مری ہوئی ماں کے جنازے پر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے۔ وہی ماں رات چند 100 روپے کے کمبل نہ ہونے کی وجہ سے سخت سردی میں سسک کر جان دے چکی تھی۔